یہ مبارک اور مسعود سلسلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس اہم کام کی طرف ہم عصر سے پہلے توجہ دلا رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 دن سے یہاں مختلف قسم کے عناوین پر مقالات سنے اور علماء سے استفادہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے عزائم کیے۔ اب اس مرحلے کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ جو عزائم ہم نے کیے تھے ان عزائم کو مرتب کیا جائے اور اس سلسلے کو لے کر ہم یہاں سے جائیں، اور جا کر جو ہے اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے جن عزائم کو ہم نے جو عزائم کیے ہیں اس کو زمینی سطح پر کیسے انجام دے سکتے ہیں اس کا انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کل 9 عنوانات کو طے کیا ہے کہ ہم ان 9 عنوان سے ہم کام کریں گے۔ کل 9 قسم کے کام ہیں یہ، جن کو ہم لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ابنائے جامعہ سے لے جائیں، یہاں سے ان کاموں کو اپنے ذمے لے جائیں اور پھر جو ہے اس سلسلے میں کام کریں، تگدو کریں، محنت کریں۔ اس میں سب سے پہلا کام ہے درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسوں کی بنیاد رکھنا، ان کا انعقاد کرنا۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اس سلسلے میں پہلے کی گفتگو ہوئی ہے اور حضرت مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب نے کافی لمبی گفتگو صبح آپ کے سامنے فرمائی تھی۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جو حضرات درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی رفیع اللہ صاحب اس کام کی جو ہے مستقل نگرانی کریں گے، اور حضرت مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب جو ہے عاملہ میں سے ہیں، مجلس عاملہ ابنائے جامعہ میں سے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ مستقل کام کریں گے اور آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو جو حضرات درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، جو اس کا ذوق رکھتے ہیں، وہ حضرات جو ہے اپنا نام پیش کریں اور ہاتھ اٹھائیں یا کھڑے ہو کر اپنا نام جو ہے لکھوا دیں۔ بلکہ اٹھ جائیں، اٹھ کر جو ہے ایک طرف کو آ جائیں، نام لکھ لیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ پورے عناوین آپ کے سامنے آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اصلاحی مجلسوں کا انعقاد، اور نمبر 3 صحافت کا اگر کسی کو ذوق ہے اور وہ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فارغین میں سے ایک صاحب ہیں جناب ابراہیم نفیس صاحب، انہوں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں اپنا نام پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں محنت کر سکتا ہوں، کچھ لوگ اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سکھا سکتا ہوں، ان کا چینل بنا سکتا ہوں، اس سلسلے میں جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے سکھائیں گے۔ نمبر 4 مکاتب کا کام کرنا، یعنی مکاتب اگر کہیں نہیں ہے کسی علاقے میں تو مکاتب شروع کرنا، اور جہاں اگر کوئی مکتب ہے متعلق ہے قریب میں ہے آپ کے تو اس کی نگرانی کرنا اور اسے جو ہے اس کے نصاب کی نگرانی کرنا، وہاں تعلیم ہو رہی ہے نہیں، اس کا جو ہے مستقل کام ہے۔ تو مکاتب کی بنیاد رکھنا یہ ایک کام ہے۔ اس کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت یہ ایک عنوان ہے، اور ایک عنوان بہت اہم ہے، اسلام اور سیاسی نظریات، ایک مستقل تحریک ہے جو ہمارے حضرت کی نگرانی میں چلتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارے حضرت ہی کی نگرانی میں ہمارے فارغین ہی کی طرف سے اسلام اور سیاسی نظریات ایک مستقل تحریک ہے۔ اس کے سلسلے میں جو لوگ با ذوق ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں نام لکھا سکتے ہیں۔ اور ایک جو ہے علمی و سماجی خدمات، اس کے سلسلے میں بھی جو ہے ہمارے سامنے ایک مستقل عنوان اس کو بنا کر
حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب نے آپ کے سامنے ایک مقالہ پیش کیا تھا، تو اس سلسلے میں جو لوگ رہنمائی چاہتے ہیں اس کی رہنمائی بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور تجارتی حلقے، یعنی اگر کوئی اپنی امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ، اپنے مدرسے کی خدمات کے ساتھ تجارت سیکھنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے تجارتی جو مراحل ہوتے ہیں اس کو آپ اس کی بھی رہنمائی جو ہے یہاں کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے فارغین میں بہت سارے حضرات ہیں جو تجارت کرتے ہیں، بلکہ بڑی بڑی تجارتیں ہیں ان کی۔ اور آخری کام ہے تصنیفی و تالیفی کام۔ اس کی میں مختصر سی جو ہے وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جامعہ کی طرف سے ایک مستقل میگزین جو ہے نکلا کرتی تھی، تکبیر مسلسل کے نام سے۔ تو وہ بڑی علمی اور دینی میگزین تھی اور ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچتی تھی۔ تقریباً اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 5000 سے زیادہ تھے، اور ہمارے حضرت مولانا فضل اللہ صاحب اس میں کافی جو ہے محنت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ بند ہو گئے کسی وجہ سے، خاص طور پر لاک ڈاؤن کے اثر نے جو ہے، لاک ڈاؤن کا اثر اس کے اوپر ہو گیا۔ تو ہماری دوبارہ یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ جو حضرات لکھ سکتے ہیں، مضامین لکھنا جانتے ہیں اور جن کا قلم بہت اچھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تصنیفی تالیفی کام کرتے ہیں، ان حضرات کا بھی ایک جو ہے یہ کر لیا جائے، گروپ بنا لیا جائے اور دوبارہ اس میگزین کو شروع کرنے کا ارادہ ہے، سہمائی تکبیر مسلسل۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ کل 9 عناوین ہیں۔ اس سلسلے میں جو حضرات جس عنوان سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جو ہے اپنے بہت غور و فکر کر کے اپنا نام پیش کروائیں۔ درس و تدریس کے سلسلے میں، درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے میں مفتی رفیع اللہ صاحب نے ذمہ داری لی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک طرف چلے جائیں اور جو حضرات ان کی رہنمائی میں اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں، سامنے آ جائیں، بلکہ اس سلسلے میں جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ محترم ساتھیوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم مدرسے سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، کام کرنے کے ارادے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی تنظیم سے جڑ کر کام کروں، کسی جماعت سے جڑ کر کام کروں یا کسی NGO سے جڑ کر کام کروں، اس لیے کہ آدمی جب وہ تنہا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے ارادے ہوتے ہیں کام کرنے کے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جس تنظیم سے، جماعت سے، جمعیت سے، NGO سے جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کے نزدیک وہ لائق فائق نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو قبول نہیں کرتے اور آپ کو کام کرنے کے لیے وہ موقع نہیں دیتے۔ تو ایسے موقع میں ہوتا ایسا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کرنے سے نہ کرنے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان میں جامعہ سے بہتر پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی نگرانی کرنے والے ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جتنی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، سب حضرت کو اپنی جماعت کی طرف، تنظیم کی طرف بلاتے ہیں، حضرت سے استفادہ کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو عہدے کی پیش رفت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، آپ تو میرے سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، کبھی عہدے کے پیچھے نہیں گئے، کبھی منصب کے پیچھے نہیں گئے، کبھی نام کے پیچھے نہیں گئے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جو جامعہ ہے اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے، مضبوط ہے، قابل اعتماد ہے، اکابر کا اعتماد اس کو حاصل ہے، جامعہ کے محترم ہمارے حضرت کو سب کا اعتماد حاصل ہے، تو اسی کو ہم ایک اچھا پلیٹ فارم بنا کر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بجائے ہم یہاں وہاں جھانکنے کے
دیکھ کر وہاں سے مایوس ہونے کے ہم اپنے اساتذہ سے جڑ جائیں گے, جامعہ سے جڑیں گے, انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کا تعاون ملے گا. جیسا کہ مولانا فصیح اللہ صاحب نے فرمایا کہ 9 عناوین ہم نے سوچے سمجھنے کے بعد پیش کیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر عنوان کوئی ہم سے چھوٹ رہا ہے تو آپ اس کی بھی رائے دے سکتے ہیں. اگر زبانی رائے نہیں دے سکتے تو جانے سے پہلے اس کو تحریری شکل میں دے کر کے جائیے گا. باقی جو بھی مولانا فصیح اللہ صاحب نے کہا اور میری ہلکی پھل کے بعد حضرت دامت برکاتہم کی موجودگی میں, دیگر اساتذہ کی موجودگی میں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے, میرے دل کے جذبات کو رکھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیے ہوں گے. ہم انشاءاللہ اچھے پیمانے پر کام کریں گے. کبھی کوئی بھی آپ کو ضرورت جامعہ سے پڑی, ہم سے پڑی, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. مفتی رفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم جو درس قرآن درس حدیث میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مفتی رفیع اللہ صاحب سے رابطہ کر لیں. بلکہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایک جماعت کی شکل بن جائے, حلقے بنا لیں. سامنے آ جاؤ, ان کے سامنے آ جاؤ, ذرا اجت الگ ہو جاؤ. جی زاوی آپ حضرات کے سامنے آ جائے تاکہ یہ عنوان جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آخر نوجوانوں کی تربیت ہے کیا. اس میں مختلف قسم کے کام ہیں. اس میں سے ایک کام عجیب و غریب انداز کا ہے اور وہ ہے فٹ بال کی تحریک. اس کی بھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت سرپرستی کرتے ہیں. جو نوجوان گلیوں کوچوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو نوجوان نشے کے عادی ہیں, گراؤنڈوں میں قبرستانوں میں اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں, اور ایسا نوجوان جو کبھی مسجد نہیں آتے, کبھی کسی دیندار آدمی کے قریب بھی نہیں ہوتے, ایسے نوجوان جو کبھی کسی عالم کا بیان نہیں سنتے, مسجدوں کی طرف نہیں آتے, یہاں تک کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, ہیں مسلمان, ان کا باپ مسلمان, ان کی ماں مسلمان, ان کا خاندان مسلمان, لیکن وہ بھی مسلمان, اس کے باوجود ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ دیکھ کر مسلمان نہیں کہہ سکتے. ایسے نوجوانوں میں بھی کام کرنا ہے ہمیں. اور ماشاءاللہ ہمارے جو فارغین ہیں اس میں ایک کئی حضرات ایسے ہیں جو اس کام کو لے کر اٹھے ہیں, انہوں نے جو ہے بہت کام کیا ہے. میں مفتی عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی روشنی ڈالیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس کام کی کارگزاری سنائیں بہت ہی مختصر انداز میں. اصل میں ساری روشنی کل ڈال دی گئی ہے, بس اس کام کی سرپرستی حضرت والا فرما رہے ہیں. اتنا یہ کہوں گا کہ 2020 میں الحمدللہ حضرت مولانا خالد بن ندوی صاحب نے ایک پریزنٹیشن دکھایا تھا, جیسا کہ کل آپ حضرات کو پریزنٹیشن دکھایا گیا ہے. تو اس میں 1 سے 19 سال کے بچوں کی ایک تو سائیکالوجی بتائی جاتی ہے, اور جو بچے بھٹک گئے ہیں, اور اسکولوں میں بھی بچے کیا ہے وہ دین سے دور ہیں, اسکولوں میں بھی صرف تعلیم ہوتی ہے, تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے. تو ایسے بچے بعد میں جو اسکول کے ہیں موبائل ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی اسکول کے بچے دھیرے دھیرے ڈرگس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. کل میں نے کہا کہ ایک رپورٹ کے مطابق مسلم علاقوں میں بالخصوص 30% بچے بچیاں ہماری آج ڈرگس لے رہے ہیں. یہ ان کے لیے جو علاج ہے وہ ریہاب سینٹرز ہیں, اور ریہاب سینٹرز میں وہ فزیکل تھراپی کرائی جاتی ہے, فوڈ تھراپی کرائی جاتی ہے, اور مختلف تھراپیز کرائے جاتے ہیں, لیکن نتیجہ 50-50 ہے. لیکن جو 70% بچے بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک فالکنر فٹ بال کا نظام چلایا جا رہا ہے. ملک بھر میں ماشاءاللہ نظام چلایا جا رہا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بنگلور کے اندر ہمارے بومنڈی میں پورے 8 مکاتب سے اس نظام کو جوڑ دیا گیا ہے. بچوں کو ہم لوگ تھوڑی دیر فٹ بال کھلاتے ہیں, پھر مکتب میں بھی لے کر آتے ہیں, پھر نماز روزہ یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. ابھی سمر کے موقع پر ماشاءاللہ ہماری مسجد نور اور مدرسہ نور القرآن میں 30 بچوں نے الحمدللہ ایڈمیشن لیا تھا. ان کو ہم نے ایجیلٹی گیمز کروایا, 1 گھنٹہ کھلاتے 2 گھنٹے پڑھاتے. تو ماں باپ اتنا خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ یہ تو اسکولوں میں نہیں کروایا جاتا, آپ لوگ کروا رہے ہیں. تو پھر بسم اللہ نگر میں ہمارا یہ کام چل رہا ہے, اور اسی طریقے سے بسنت گوڑی میں کام چل رہا ہے, الیاس نگر میں کام چل رہا ہے, ساؤتھ میں کئی مختلف علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے, اور نگرانی پوری طور پر علماء کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اسٹیٹ لیول ٹورنامنٹس بھی ہم نے کروائے ہیں. 24 اسٹیٹ لیول ٹورنامنٹس آرگنائز ہو چکے ہیں. الوین ہاسپٹل میں ابھی
22-23 अगस्त को 2 दिन का स्टेट लेवल टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें बच्चे आते हैं। कैसे आते हैं? उनके लिए फ्री वैन्स आते हैं अलमीन की तरफ से, और हम फजर के बाद उनको बुला लेते हैं। जिस तरह दावत और तबलीग का एक अंदाज होता है कि फजर के बाद मस्जिद में जमा हो जाते हैं, टोपी, कुर्ता, पैजामा, एक बैग और फिर एक तकिया लेकर आ जाना है। फिर बसों में जाते हैं, मुज़ाकरा कराते हुए जाते हैं, आदाब सिखाते हुए जाते हैं। फिर वहाँ जब उतरते हैं बच्चे तो फिर वहाँ मस्जिद में लेकर जाते हैं और फिर नमाज पढ़ाते हैं और फिर बिठाकर डिसिप्लिन की तालीम देते हैं और फिर मैदानों में छोड़ते हैं। फिर ज़ोहर की नमाज होती है, आदाब के साथ खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर खिलाते हैं। फिर असर का वक्त होता है, फिर थोड़ी देर मुराक़बा कराते हैं। फिर मग़रिब के बाद शिशत ख़त्म होता है। फिर उनको जो है ना सुन्नत बताते हैं, सोने की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें। ये हमारे बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, ना स्कूल के बच्चे जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। और सबसे ज्यादा हम इनके साथ प्यार और मोहब्बत का जो सलूक करते हैं, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे ये सब मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तुमकुर में काम हो रहा है, मैसूर में काम हो रहा है, बागेपल्ली में काम हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहा है। तो ये बहुत आसान काम है। मदारिस की खिदमत के साथ, इमामत के साथ, आप तदरीस के काम के साथ, सारे कामों के साथ सिर्फ एक आधा घंटा आपको एडिशनल अपने कामों के साथ इजाफा कर लेना है। तो इस काम में जो हजरात ज़ौक़ रखते हैं, बल्कि हर इमाम ये काम कर सकता है। हर जो है ना मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा, बस उनको बिफोर अपने मकतब को शुरू करने से आधा घंटा पहले किसी भी एक मैदान में खिला लेना है और फिर मकतब को लेकर आ जाना है। इतना ही काम करना है, बहुत आसान काम है। इस काम के तहत जो भी हजरात ज़ौक़ रखते हैं, शौक रखते हैं, हजरत की सरपरस्ती में, इंशाअल्लाह जामिया की निगरानी में, आप चाहे तो इस काम को समझना चाहते हैं तो पूरे तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पूरी जमात आपके साथ इंशाअल्लाह मुंसलिक होने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में अलग अलग इलाकों में भी पहुंचना होगा। हमारी जो जमात है आमिला की, इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जो भी हमने उमूर लिए हैं उनकी निगरानी करेंगे, उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले जो मौजूदा तलबा हैं मदरसे के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पीछे चले जाएं। जो मेहमान हैं उनको सामने आने दें, उठ जाइए। जो मौजूदा तलबा हैं वो पीछे चले जाइए, और जो मेहमान हैं उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाए। अच्छा जी जी, यानी जिन्होंने नाम लिखाया है उसमें कई इलाकों के जिम्मेदार हजरात हैं और बड़ी बड़ी उनकी खिदमत हैं पहले ही से, तो इंशाअल्लाह उनसे और भी काम होंगे। यानी वो खुद भी जो है एक तहरीक की तरह है। तो मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो एक तरफ कहीं जो है अपना ग्रुप बना लें, और मुफ्ती रफीउल्लाह साहब और उन्हीं के साथ साथ मौलाना अफजल साहब, इन दो हजरात की जो है निगरानी में गुफ्तगू कर लें, पहले निज़ाम बना लें। दूसरी चीज सहाफत। क्या हमारे फारिगीन में ऐसे अहबाब हैं जो सहाफत का ज़ौक़ रखते हैं, जो चाहते हैं कि सहाफत का जो काम है उसमें वो लगें और कुछ खिदमत अंजाम दें, मिल्लत इस्लामिया की खिदमत अंजाम दे सकें सहाफत के ज़रिए से। तो इस सिलसिले में हमारे इब्राहिम नफीस साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अहबाब जो इस सिलसिले में जुड़कर इस काम को सीखना चाहते हैं और खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, वो अपने नाम लिखवाएं। और इब्राहिम साहब से गुजारिश है कि वो तलबा के नाम लिख लें, यानी फारिगीन के, मौजूदा तलबा नहीं बल्कि फारिगीन के नाम। सहाफत के सिलसिले में आप हजरात के सामने बात आ रही है।
یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ صحافت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو پھیلائیں، اور میڈیا ایک تو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اور دوسرے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں صحافت کے بڑے بڑے میدان ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ ایک زمانے تک تو صرف پرنٹ میڈیا تھا، اخبارات تھے، جرائد تھے، رسائل تھے، لیکن اب کے دور میں یہ چیزیں بہت کم ہو گئی اور اس کے مقابلے میں یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ چاہے وہ ہو یا یہ ہو، اگر علماء اس میدان میں نہیں آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جاہل اس کے اوپر قابض ہو جائے۔ میں چھوٹی سی ایک بات صرف آپ کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں۔ میں ایک دور میں اخبارات میں بہت لکھتا تھا، یہاں کے اخبارات میں میرے مضامین تقریباً روزانہ ہی آتے تھے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے علماء بھی جانتے ہیں۔ اس دور میں ایک آدمی تھے اور وہ لا کالج کے پروفیسر تھے، لا کالج کے پروفیسر بنگلور میں۔ وہ اسلام پر بڑے اعتراضات کرتے تھے، مسلم پرسنل پر اعتراض، اسلام پر اعتراض، پردے پر اعتراض، کبھی کسی چیز پر اعتراض، طلاق کے مسئلے پر اعتراض۔ انہوں نے ایک بار کئی مسائل کے اوپر سخت اعتراض کر کے اخبارات میں شائع کر دی، اور اخبارات میں جو بھی آدمی چاہتا ہے اپنا نام پیش کرتا ہے اور اپنے مضامین پیش کرتا ہے تو وہ چھاپ دیتے ہیں، تو وہ چھپ گیا مضمون۔ اس زمانے میں اخبارات کے اندر میرے مضامین بڑی کثرت کے ساتھ میں چھپا کرتے تھے۔ جب یہ مضمون آیا تو میں نے اس کا جواب لکھا، اور وہ میرا جو جواب ہے وہ بھی شاید شائع ہو چکا ہے غالباً کسی میری کتاب کے اندر، نفائس الفقہ میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا جو سالار اخبار ہے، اس وقت میں مقصود علی خان صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے میرے اس جواب کو جو اس شخص کے جواب میں نے لکھا تھا، اس کو انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ میں شائع کیا، بڑے کر و فر کے ساتھ میں شائع کیا۔ جب وہ شائع ہوا تو وہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے اس کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون اس کے بعد میں لکھا، تو اس کے اندر یہ لکھا، میں شاید 25 سال سے یا 30 سال سے کچھ لکھا تھا، یاد نہیں، اتنے سال سے اخباروں میں میرے مضامین میں شائع کراتا رہتا ہوں، لیکن یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ کوئی مولانا صاحب میرا جواب لکھ رہے ہو۔ یہ ان کا یہ ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ذرا جملہ قابل غور ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں اتنے سالوں سے لکھتا ہوں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی مولانا صاحب نے جواب دیا ہو۔ اس کے بعد ان کی بولتی الحمدللہ ایسے بند ہوئی کہ آج تک پھر کوئی مضمون ان کا نہیں شائع ہوا۔ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کو اس میدان میں آنا ضروری ہے، اور وہ اس زمانے میں تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر بھی اس کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ جیسا موقع ہو، جیسی بات ہو، اسلام کی حقانیت ہو، یا مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یا ملک و ملت کا مسئلہ ہو، یا اپنے کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہو، اس کے تحفظ کا مسئلہ ہو، ملکی مسائل کا مسئلہ ہو، ظلم زبردستی کہیں ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہو، یہ سب ہمارے ہی مسائل ہیں، اور ہم سب کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اتنی بات کہنے کے لیے میں نے خلل اندازی کی۔ سے بات کہنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ حضرت والا کے سامنے، اسی طرح دوسرے اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر لب کشائی کرنا، یہ مجھ جیسے فرد کے لیے بڑی اس کی بات ہے۔ دوسری بات رہی بات مولانا رسول اللہ صاحب کی، کہ حضرت نے پوچھا کہ اس کے تاثرات یہ ہیں کہ ابنائے جامعہ کے اس جوڑ میں آنا اور اساتذہ سے ملنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، پھر اپنے
पुराने साथियों से मिलना, उनके साथ वक्त गुजारना, ये ऐसा एक तजुर्बा है जिसे 2-4 मिनट में बयान करना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और रही बात इस इजलास की कि कल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में और जिस तरीके से ये जोड़ तब्दील किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जोड़ बार बार होना चाहिए और इसे और मुनज़्ज़म तरीके से इसका निज़ाम बनाना चाहिए ताकि ये हमारे जो सारे अपने जामिया हैं अपने अपने इलाके में पूरे बसीरत के साथ दीनी कामों से जुड़े रहे। मैं इसके लिए सबसे पहले हज़रत अब्दस पानी जामिया दामद बरकातुहुम का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह से असातिज़ा और हमारे रुफ़क़ा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मेहनत से ये जोड़ मुकम्मल हो पाया। अल्लाह आप हज़रत को खूब से खूब जज़ाए खैर दे, दुनिया में भी आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस जामिया को इसी तरह हमारे इस मिल बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए, उसके बेहतरीन असरात अल्लाह ताला हमारे सामने, अल्लाह ताला उसकी बरक़ात का और उसके बेहतरीन असरात अल्लाह हमारे सामने रहे। एक सवाल किसी ने किया है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐलान कर देना मुनासिब समझता हूँ कि बहुत सारे मेहमान जा रहे हैं, जबकि हजरत मौजूद है, मुलाकात करके जाना चाहिए, एक अच्छा तरीका है जाने का। और उसके साथ साथ जो है आप सब के लिए जो है खाना, बेहतरीन खाना बना हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जहां तीतर बना हुआ है, लिहाजा जो है खाना खाकर चले जाएं, ये मुनासिब होगा, वरना खाना भी ज़ाया होगा। हाँ, अलबत्ता किसी की टिकट बनी हुई है तो उसके लिए जो है हम कुछ नहीं कर सकते जी, बल्कि खाना बना हुआ है, खाना खाकर चले जाएं। खाना तैयार है, बाहर में जो लोग होंगे मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ तमाम फारिगीन से कि खाना तैयार है, खाना खाकर चले जाएं। जामिया, एक सवाल किसी ने किया है, जामिया और हजरत वाला के नाम से वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप के ताल्लुक से क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके सिलसिले में कई साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह करीब में बिल्कुल 15-20 दिन पहले हम देवबंद गए हुए थे और वहाँ बैठकर ही हमने जो है इन दोनों कामों को कर लिया है। यानी जामिया की भी एक वेबसाइट जो है तैयार हो रही है और हजरत के नाम वाली वेबसाइट भी तैयार हो रही है। इंशाअल्लाह ये दोनों वेबसाइट बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी इंशाअल्लाह। और रही बात एंड्रॉइड ऐप की, तो इसकी भी कोशिश है और सबसे पहले वेबसाइट बननी जरूरी है। वेबसाइट के बनने के बाद बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप जो होता है उसको हम जारी करेंगे इंशाअल्लाह, वो बहुत जल्दी मंजर आम पर आएगी। उसके अलावा जी आप अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम मेरे काबिल सद एहतराम हज़रत मुफ्ती शहीबुल्लाह खान साहब और मेरे दीगर असातिज़ा किराम और मेरे दीगर साथियों, मैं पहले ये बात कह देना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ की ज़ुबान उर्दू नहीं है। हमारी ज़ुबान मादरी ज़ुबान, हम इसको बोलते हैं महमिन सिंधी ज़ुबान। तो उर्दू बोलने में हम लोगों को झिझक होती है और उर्दू बोलने में हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारी गलती होती रहती है। तो बात तो इतनी है कि हम अगर सुनाने जाए तो सुनाते सुनाते कई दिन चले जाए। हमारा जो इलाका है उस इलाके के अंदर दीनी खिदमत और दीन कहाँ तक है, वहाँ के लोगों की कैसी हालत है, सुनाने के लिए तो बहुत लंबा और लंबी वक्त की ज़रूरत है। अब जितना गुंजाइश भी नहीं है। मुख्तसर तौर पर ये कहना मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ अभी कुछ बातें मालूम हुई है 2 दिन से कि उम्मत के अंदर खिदमत करने के लिए क्या क्या लाइन से हम खिदमत कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। हमने बहुत कोशिशें की हैं हमारे इलाकों में इन खिदमत को वहाँ करने के लिए, मगर कुछ हालात की वजह से
वहाँ इन खिदमात को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुसूसन ये है कि हमारा जो इलाका है, ये सब इलाका एक नदी है, आसाम में एक बहुत बड़ी नदी है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। हमारे आबो अजदाद जब बांग्लादेश से आसाम आए हुए थे तो उस वक्त ये सारे लोग ज्यादा तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए थे। तो नदी का ये क्या होता है, नदी का जो पानी चलता है तो चलते चलते वो मिट्टी कटती रहती है। तो मिट्टी को कटते कटते यहाँ तक के 10-12 किलोमीटर का एरिया तक ऐसा होता है कि नदी को इस तरीके से, और नदी इतनी लंबी है वो नदी कि आसाम की एक तरफ से शुरू होता है और दूसरी तरफ जाके खत्म होती है, इतनी लंबी नदी है वो। और ये नदी के किनारे जो सारे मुसलमान लोग आबाद हुए थे, ये मुसलमान लोगों के घर बार सब कुछ वो नदी के अंदर समा गए। तो समाने की वजह से क्या होता है, ये लोग अपना घर से भी महरूम हो गए और अपने जो ये ज़मीनें वगैरह थी उससे भी महरूम हो गए। बाद में वहाँ हुकूमत ने कुछ लोगों को वहाँ सरकारी कुछ ज़मीनें वहाँ रहने के लिए दिया कि आप लोग यहाँ रहो, तो वहाँ लोग रहने लगे। अभी कुछ दिनों से ये बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार आने के बाद अभी गुज़श्ता साल तकरीबन, मुझे तो पूरा वो तादाद मालूम नहीं है, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों के घर को बलडोज़ कर दिया। और वहाँ की ऐसी हालत है कि लोगों के अंदर ये दीनी खिदमात को करना और इतनी ज़रूरत है कि हम उन ज़रूरतों को बयान नहीं कर सकते। माशाल्लाह ये 2 दिन से जहाँ तक बात मैंने सुनी है और यहाँ से जो मैंने वो बात अखज़ की है, मैं हजरत वाला से मैंने कल कहा कि एक मतलब आप हमारे आसाम आइए और हमारे आसाम का पहले आप नक्शे को देखिए, वहाँ के हालात को देखिए, वहाँ के हालात को देखकर उस हिसाब से वहाँ क्या किस अंदाज में खिदमत करने से वहाँ के हालात सुधर सकते हैं। वहाँ के अंदर लोगों में जैसे मकतब का सिलसिला है, हमारे यहाँ मकतब है लेकिन एक मकतब के अंदर, बाद मकतब के अंदर 100-200 बच्चे हैं, एक उस्ताद है वो पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाएंगे। और ऐसी बहुत सारी हालात है, उस हालात को यहाँ बयान करना बहुत मुश्किल है। तो मैं हजरत वाला से यही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा हजरत आसाम में ज़रूर आए और वहाँ के हालात को देखें, 2-4 दिन वहाँ रहे और रह के वहाँ के हालात को देखकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खिदमत ली है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हजरत को आसाम के लिए भी साया बनाए और आसाम के लिए भी रहनुमा बनाए। और उस उम्मीद से मैं आसाम से इतना दूर से सफ़र करके आया कि अल्लाह ताला हजरत को हमारे यहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए और हजरत हमारी दावत को कबूल फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हैदराबाद के जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि उन हजरात में भी कोई मुतकल्लिम की हैसियत से हैदराबाद के इलाकों से जो लोग आए हैं वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। हमारे फारिगीन में कुछ कश्मीर से भी हैं, कश्मीर के हजरात भी आए हैं। मौलाना इरफान साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने तासुरात पेश फरमाएं 1-2 मिनट में। हैं मौजूद इरफान साहब? नहीं है शायद। तय्यब साहब, तय्यब हैं या फयाजुद्दीन साहब हैं? मैं फयाजुद्दीन साहब से खुसूसन गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। अच्छा ठीक है, अगर कोई और है ऐसा जो अपनी तरफ से इजलास के सिलसिले में कोई तासुर पेश करना चाहता हो तो मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए, आपके लिए खुली इजाज़त है। उसके अलावा हमारे जो असातिज़ा हैं, मौजूदा असातिज़ा, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये 2 रोज़ा जो हमारा इजलास हुआ, इज्तिमा हुआ, बल्कि इस तरह का सेमिनार है, इस सिलसिले में कोई अपने तासुरात पेश फरमाएं। मैं मुफ्ती फैज़ान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसर अंदाज में इस प्रोग्राम के सिलसिले में तासुर अपना पेश फरमाएं।
مجید بول دیا. حافظ ذکی صاحب کچھ بولیے, تشریف لائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اريد انا ان اتكلم باللغة العربية. هل تسمح لي يا شيخنا؟ میری گزارش ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے طلباء ہیں جن کو عربی نہیں آتی ہے, لہٰذا آپ اردو نہیں پیش کریں. میری گزارش ہے, اسے عربی جاننے والے بھی ہیں لیکن بہت سارے حفاظ ہیں اس میں جو صرف حفظ پڑھ کے یہاں سے چلے گئے ہیں, اور بہت سارے تو مستفیدین ہیں جنہوں نے حفظ بھی مکمل نہیں کیا ہے. ایسے بھی یہاں حضرات ہیں, اور کچھ قدیم فارغین بھی ہیں جو حافظ ہیں. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اردو میں پیش کرو. سمان ٹھیک ہے, ذہن میں کوئی مرتب بات تو نہیں ہے, لیکن کل سے ہم اساتذہ یہاں احباب ہمارے دل خوشیوں سے سرشار ہیں, اور ہم اس نظام کو اور اس سسٹم کو اور یہ جو ابنائے قدیم کا ایک مرتب رابطہ ابنائے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے نام سے چند سال پہلے یہ سسٹم اور یہ نظام قائم ہوا, لیکن ابھی جس شجرہ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اس کی ثمرات اور نتائج دیکھتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. یہ جامعہ اسلامیہ کئی میدانوں میں کئی حوالے سے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, تمام مدارس اسلامیہ تمام جامعات عربیہ کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل سمجھتا ہوں. میں صرف تنہا نہیں بلکہ یہاں کے اساتذہ اور باہر کے علماء اور فارغین اور فضلاء جن سے ہمارے تبادلہ خیال ہوتے رہتے ہیں, سب جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کو اور حضرت والا کی شخصیت کو مختلف میدانوں میں ایک آئیڈیل ایک نمونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ہم پورے جنوب ہند بلکہ پورے ہندوستان حضرت والا اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے پر فخر محسوس کرتا ہے. بہرحال حضرت والا سے متعلق مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے, آپ نے حضرت کی خدمات اور چونکہ ابنا ہیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں ناقص ہوں اور میں حضرت سے جتنا استفادہ میں براہ راست مجھے کرنا چاہیے. حضرت کی تنبیہ ہوتی رہتی ہے, حضرت مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور بار بار میں محسوس کرتا ہوں, لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ بھی میرے لیے دعا فرمائے کہ میں حضرت والا سے سب سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہوں, آپ سے استفادہ کرتے رہوں. میرے سے غائب درجے محبت ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت مجھے اشارے سے تنبیہ فرماتے رہتے ہیں, میں اس کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں. اور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حضرت کے علوم سے حضرت کے معارف سے حضرت کے جتنی لائن سے خدمات ہیں اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ودیعت فرمائی حضرت کو, کہ میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لفظ جانتے ہوں گے عبقری شخصیت ہے حضرت والا کی. یعنی کوئی علم اور کوئی فن اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی کسی میدان اور کسی موضوع پر حضرت والا بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی میدان کے ہیں, اسی میدان کے شہسوار ہیں. اور ابھی مولانا شبیر صاحب ندوی کے حوالے سے محسوس کہہ رہے تھے کہ جب حضرت نے سیاست پر بات کیا تو مولانا حیران ہو گئے اور کہا کہ میں حضرت والا کی علم سے حضرت سے میں بہت متاثر تو پہلے ہی سے تھا, لیکن سیاست میں اتنی بصیرت اتنی گہرائی اور گہرائی مفتی شرف اللہ خان صاحب کو مجھے اس کا علم تھا. یعنی جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر بھی بات کرتے ہیں, اسباق میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف علوم و فنون پر بھی حضرت گفتگو کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے. ایک ہے بتکلف کسی موضوع پر تیاری کر کے پیش کرنا, آپ بھی جانتے ہیں آپ اساتذہ المحاضرون ہیں ماشاءاللہ, مقالہ نگار ہیں اور مقالہ بہترین پیش کر رہے تھے. ہم اساتذہ بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخصیت کے سائے تلے ہم جی رہے ہیں,
भाइयों एक बहुत बड़ी नियामत है, अजीम नियामत है। हमको और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं, तमाम अपने अपने इलाके के उलमा को हजरत से मुंसलिक कराए, चाहे वो कासमी हो, मज़ाहिरी हो, नजदी हो, मसीही हो, शुआइबी हो, मुफ्ताही हो। ऐसे हजरत मैं आपको अपने कदीम तक इक्तिफा करने की हरगिज़ नहीं दावत दूंगा। हजरत का फर्जन हर आलिम, हजरत का फर्जन दीन की गियत और अहमियत रखने वाला वो हजरत का फर्जन है, वो जामिया का फर्जन है। चाहे जामिया में एक अलिफ ना पढ़ा हो, लेकिन जो दर्द और जो फिक्र और जो हम, जो गम और जो रात दिन हम देखते रहते हैं असातिज़ा। मैं मुबालगा नहीं करना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे हुक्म दिया गया तो मेरे दिल में न पहले से कोई तैयारी न कोई ख्याल, लेकिन जब इंसान को फौरी तौर पर कहने के लिए कहा जाता है ना, वही आता है जो दिल में होता है। इन्नल कलाम लफिल फुआद, इन्नल कलाम लफिल फुआदी व इन्नमा जुइल लिसानु अलल फुआदी दलीला। दोस्तों, भाइयों, ये पैगाम जामिया इस्लामिया से लेके जाइए कि आप अपने इलाके, चाहे कोई आसाम से आया हो, बंगाल से आया हो, बिहार से आया हो, यूपी से आया हो, कश्मीर से आया हो, तमिलनाडु से आया हो, आंध्र से आया हो, या ये कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से आया हो, यहाँ वहाँ जाकर हजरत वाला और जामिया इस्लामिया ये दोनों दीवार मकसूद नहीं है। जो उलूम मारिफ और जो हजरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो खास वहबी उलूम वहबिया जो मलका अल्लाह ने अता किया है, उससे इस्तिफादा कीजिए। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब दराज़ी अता फरमाए। बारकल्लाह फी उम्रिही व तवल्लाहु व हमाहु मिन कुल्ली सुइन व मकरूहिन व मौदिन व शर्रिन। अल्लाह ताला हर शर से अल्लाह ताला हजरत की और तमाम उलमा रब्बानीन की अल्लाह हिफाजत करे। और हम जाहिलों को, अहमकों को, जो हम इन हजरात के बार बार बावजूद दिलाने के बावजूद और ऐसे इजलास कायम करके, मेरे दोस्तों, ये सिर्फ नशिस्त बर्खास्त का नाम नहीं है कि एक दिन आए, 2 दिन आए और इकट्ठा हो गए और 3 वक्त खाना खा लिए और असातिज़ा से बातचीत कर लिए। ये एक शक्ल है ज़ाहिरी, एक शक्ल सूरत अपनाई गई है। इसके पीछे एक मानवीयत है, एक रूह है, एक जान है, जिस जान और रूह पर हजरत कल से तबादले ख्याल करते आ रहे हैं। मुझे इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप उलमा हैं, आपके अंदर फहम सलाहियत है। हजरत की रूह, हजरत का मिजाज और मजाक, हजरत क्या चाहते हैं, क्या तड़प है और क्या फिक्र है, उसको ओढ़ने की जरूरत है, अपने अंदर मुंतकिल करने की जरूरत है। हजरत वाला जो कल खिताब फरमा रहे थे, खिताब के फौरन बाद ये कहा गया कि किसी को सवाल करना हो तो सवाल कीजिए। देखिए, बड़े हजरात उलमा के खिताब के बाद अपना मुहासबा करना चाहिए, फौरन सवाल के दर पर नहीं होना चाहिए। आपकी मौजूद हट जाएगा कि मैं क्या पूछूं, मैं क्या पूछूं, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं क्या पूछना चाहता हूं। बड़े हजरात उलमा और तालीम के खिताब के बाद सर झुकाकर मुराकबा कीजिए, मुहासबा कीजिए, जायजा लीजिए अपनी शख्सियतों का, अपनी खिदमत का जायजा लीजिए। बहरहाल मैं शायद बात मेरी तवील होती जा रही है, मैं इस पर इत्तिफाक करना चाहता हूँ और तमाम मदारिस इस्लामिया के लिए इसको ये कभी कभी ऐसा लगता है कि आइन तालीमी औकात में हमारे यहाँ भी सिलसिला आने वाला है। असातिज़ा माशाअल्लाह तालीमी मसरूफियतों में ऐसा हमतन मसरूफ रहते हैं, इसकी कम मिसालें मिलेंगी। वो हजरत वाला की तवज्जो की बरकत है। हमारे से कोताही होती रहती है, हजरत तवज्जो दिलाते रहते, असातिज़ा में एक क़ुव्वत, एक हरकत पैदा हो जाती है और काम करने लगते हैं। बहरहाल यहाँ तालीमी अभी मसरूफियतें सरगर्मियों पर थी। तालीम अपना निसाब खत्म करना है, अपने निज़ाम तालीम से हम ऐसे जुड़े हुए थे कि अचानक एक निज़ाम आया, 2-3 दिन नहीं, यहाँ कई दिन से आपकी इस्तेक़बाल के लिए, आपकी राहतों, आपको राहत पहुंचाने के लिए 10 मरतबा मीटिंगें हो रही हैं, वो फिक्र हो रहा है। मौलाना हजरत के फर्जंद अर्जुमान मुस्तकिल इसके लिए लगे हुए हैं और बार बार मीटिंगें बुला रहे हैं आपकी राहत के लिए, आपके इस्तेक़बाल के लिए। और आपको यहाँ से क्या पैगाम दिया जाए, क्या मिशन और क्या मुहिम लेकर आप यहाँ से जाए, इस पर मेहनत से तबादला ख्याल हो रहा है। और करीब से कई मरतबा असातिज़ा के साथ की मीटिंग हो रही थी। बहरहाल दोस्तों, यहाँ से पूरे मदारिस इस्लामिया के लिए एक नमूना है। ये वक्त का ज़िया में हरगिज़ नहीं समझूंगा और कोई उस्ताद भी ये समझ ले रहे हैं कि इन तालीमी वक्त में ये क्या बात है कि तालीम मौक़ूफ़ हो गई। नहीं, ये वक्त की सबसे अहम और बहुत ही बुनियादी असासी जरूरत का एहसास हमको आज इन मजलिसों को देखते हुए हो रहा है। ये मजलिसें, ये अपने कदीम का जोड़ हर मदरसे में होना चाहिए। एक हल्का
हमारे अंदर से जंग जो दिमक हमको खाती जा रही है ना, जो जंग हमारे दिलों पर पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा साफ होता रहेगा और कुछ हम काम करने के काबिल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम शान इजलास को तारीखी इजलास बनाए और इसके समरात और बरकत ता क़यामत जारी और सारी रहे। और तमाम मदारिस इस्लामिया को यहाँ से एक हम पैगाम देना चाहते हैं कि हर मदरसा अपने इसी निज़ाम के साथ, इसको इसी फिक्र के साथ और इसी कुरान के साथ और इसी दर्द के साथ अपना कदीम को, अपने फर्जंदान को वक्त साल के किसी वक्त में वक्त निकाल कर जोड़ा जाए, अकाबिर को बुलाया जाए, ऐसे हजरात शख्सियत को दावत दी जाए और उनके सामने खिताबात हो, उनके सामने दर्द हो, उनके सामने इस्लाह का निज़ाम बार बार आता रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार हजरत जैसी शख्सियत से इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। मैं जिस मौजू पर भी हजरत 2-2 मिनट 3-3 मिनट जब बात कर रहे थे, गौर से मैं सुन रहा था, जिस मौजू पर भी बात करते हैं लगता नहीं कि अभी तैयारी करके इनके दिलो दिमाग में उलूम, उनके दिलो दिमाग में मालूमात। अभी आपने मौलाना खालिद साहब जो किताबों का तारुफ करा रहे थे, मैंने अपने मुफ्ती मुर्शिद साहब और दीगर असातिज़ा से मैंने कहा कि मुताला कितना किया होंगे, इतना लिखे होंगे, इतना तहकीकी कलाम और इतनी किताबें और इतने उलूम मारिफ पर कलम उठाना, तो मुताला कितना किए होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितना मुताला होगा, कितना पढ़े होंगे, मैं इसको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। अल्लाह ताला कदर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हम मदरसे के खुद्दाम को और तमाम तलबा को जो फारिग हो चुके हैं, जो फारिग नहीं हुए, चाहे वो इस मदरसे में पढ़ने वाले पढ़े हुए हों या ना पढ़े हुए हों, अल्लाह ताला ऐसे हजरात के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सिर्फ करीब होकर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, करीब होकर बड़ी शख्सियत से जो फवाइद हासिल करना चाहिए, जो उनके रूहानियत, उनका जो फैजान लेना चाहिए और जो कस्ब करना चाहिए, बहुत मरतबा ऐसा महसूस होता है कि 10-10 साल 15-15 साल बड़ी बड़ी शख्सियत की जूतियां उठाते हुए, उनकी सोहबत में रहते हुए, लेकिन महसूस दुनिया वाले कहते हैं कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है जायजा लेना होगा आपको कि आप किस मकसद से करीब हुए, आपको जायजा लेना होगा क्या आप इस अजीम शख्सियत की जूतियां, इस अजीम शख्सियत की सोहबत, किस मकसद से आपने इनकी कुर्बत हासिल की, क्या है वो मकासिद। हाँ, जिन हजरात ने माशाअल्लाह थोड़ी सी मुद्दत उनकी सोहबत उठाई और दुनिया वाले और उनके कुर्ब जवाब वाले कहते हैं माशाअल्लाह क्या साली है हजरत की सोहबत में, इनके अंदर क्या चला और क्या था, उनके अंदर दर्द और फिक्र और क्या उनकी ज़बान बयान और क्या तक़वा और क्या तहारत, इसको दुनिया वाले उसकी गवाही देते। मालूम हुआ कि हमारी नियतों का बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसमें एक शख्स है मुफीद हो जाता है, फायदा उठा लेता है और उसके अंदर वो चीजें कमालात नजर आने लगती है, और एक शख्स है जो उससे बड़ी मुद्दत लगाया लेकिन उसके अंदर वो खाली नजर आते हैं। मैं भी लोग तबसरा करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की ज़बानें जब कहती है तो उसकी भी कुछ अहमियत होती है, कुछ ना कुछ तो इसकी अहमियत होती है। इसलिए भाइयों, ऐसे हजरात से, इन जैसी शख्सियत से इस्तिफादा करते हुए, उनके करीब होते हुए बार बार अपनी नियतों का जायजा लेना बेहद जरूरी है। उसके बगैर फायदा बहुत मुश्किल है। इल्ला कि अल्लाह ताला इनसे जुड़ने के बाद जुड़ जाइए, वो खुद सिखाएंगे नियतों की इस्लामी, वो खुद बताएंगे आपको कैसे करीब होने के लिए आपको कैसे होना चाहिए, आपकी नियतों में कैसे होना चाहिए, बहरहाल जुड़ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात दौरान गुफ्तगू रवा रही में आपके खिलाफ या आपकी शान के खिलाफ, चूंकि यहाँ जो आए हुए हैं माशाअल्लाह 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल 25 साल पहले के फारिगीन भी उलमा भी हम बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस को बेहद कबूल फरमाए, इसके नताइज और समरात अल्लाह ताला हमको बताए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौलाना के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने जो है राब्ते का हक अदा किया और जो बात यहाँ हमारे लिए ज़रूरी थी वो पेश फरमाई। मौलाना ने एक बात का तज़किरा किया कि हम लोग कल ये
تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ حضرت نے کتنا مطالعہ کیا ہوگا. گھر کی بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا بالکل اور ہم لوگ کھانا کھاتے تھے تو ابا کا یہ معمول دیکھا، اور یہ عجیب و غریب معمول تھا کہ ابا کبھی پلیٹ میں دیکھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے کتاب ہوتی تھی، وہ یہاں رکھی ہوتی تھی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور ماحضر جو بھی ہوگا وہ کھا لیتے تھے. یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب کھانے کا انداز ہے، آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا. یعنی کھانے والا تو کھانے پر طنز کرنا چاہتا ہے کہ کھانے میں جو ہے نمک کم ہو گیا ہے، مرچی یہ ہو گئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ پکانا چاہیے تھا، وہ بلکہ ہم لوگ کرتے ہیں گھر میں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، بلکہ تمام حضرات کرتے ہیں. اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، بلکہ والدہ سے کہتے ہیں کہ آج یہ پکا دیتے تو اچھا تھا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ ہے ایسا ہے. لیکن ہم نے کبھی ابا کو یہ نہیں دیکھا، وہ معلوم ہی نہیں ان کو کیا کھا رہے، مطلب جو بھی ماحضر ہوگا وہ لے لیتے تھے، اسے کھاتے رہتے تھے، اور یہاں کتاب رکھی رہتی تھی، اس کا مطالعہ چلتا رہتا تھا مستقل. یہ بڑا عجیب و غریب انداز تھا جو ہم نے دیکھا. یعنی ایک تو آدمی مطالعہ کرتا ہے، بیٹھ کے مستقل پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا تو معمول ہے ہی، بلکہ 12 بجے تک، 1 بجے تک، کبھی 1:30 بجے تک مستقل پڑھا کرتے تھے. بلکہ آج بھی یہی معمول ہے حضرت کا کہ جو ہے مستقل لکھتے ہیں. آج تو لکھنے کا معمول ہے. میرے خیال سے ابا جو ہے روزانہ 50 صفحے لکھ دیتے ہوں گے. ہم 50 صفحے دیکھ نہیں سکتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، یعنی آپ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتے. اور ہمارے حضرت کا حال یہ ہے کہ ہمارے حضرت 50 صفحے لکھ دیتے. جو رسالے نظر آ رہے ہیں ایسے 35-40 رسالے موجود ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے چھاپنے کے لیے. ہمارے حضرت جو ہے اتنا لکھ رہے ہیں. یہ جو لکھ رہے ہیں وہ اس زمانے کا مطالعہ ہے. میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی تذکرہ کر رہا تھا تو ابا نے کہا میں تو مطالعہ کرنا چھوڑ دیا. میں کہاں مطالعہ کرتا ہوں، میں نے مطالعہ کیا تھا، اب مطالعہ نہیں کرتا. یعنی جو کیا تھا وہ جو ہے اب آپ کو منظر عام پر آ رہا ہے. اگر پھر سے مطالعہ کرنے رہیں گے تو آپ سوچیے کہ کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. چلیے ایک گھر کی بات تھی میرے ذہن میں آ رہی تھی تو میں نے سنا دی. ہاں گھر والوں کو میں نے سنا دی، اور شاید اس معمول کا حضرت کے کسی کو علم نہیں تھا. جی میں اس کے بعد ہمارے یہ صاحب جو آپ نے بھیجے تھے، اچھا ہماری اور بھی تھوڑا وقت ہمیں دے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ سے 2-4 اساتذہ سے ہمارے جو ہے تاثرات پیش کر لیے جائیں. میں مولانا نعمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے جو ہے اپنا تاثر پیش فرمائیں. ہم ابنائے جامعہ سننا چاہتے ہیں. تاج الدین صاحب اگر موجود ہیں تشریف لائے ہیں موجود. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے جو ہے میں تاج الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 2-4 منٹ کے لیے جو ہے وہ گفتگو فرمائیں، اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت اقدس اور اساتذہ اور تمام طلباء، میں آپ حضرات کے سامنے حکم ہوا ہے تو آیا ہوں. حضرت کے مطالعے کے سلسلے میں بھی مولانا فصول اللہ صاحب بتا رہے تھے. میں اس چیز کو اور 2 واقعات سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کے مطالعے کا انداز کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ حضرت کے والدہ اور میرے استاد حضرت مولانا سید ریاض اللہ صاحب، میں بالکل ابتدائی طالب علم ہوں مدرسے کا. حضرت کے والدہ نے بتایا
کہ حضرت جب اسکول پڑھنے جا رہے تھے تو اسکول کو جاتے ہوئے چل لے کر جو جاتے تھے چلتے ہوئے تو مطالعہ کر لے کر جا رہے تھے تو بیدواڑی میں حمایت تھی کہ گھر کے ذرا سامنے ایک ہوٹل تھی چائے کی، وہاں ایسا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک جانور بیل نے حضرت کو اٹھا کر جو ہے پھینک دیا۔ عالم بننے سے پہلے کا عالم۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ ہم لوگ بیدواڑی سے کار میں آتے تھے یہاں، تو میں بھی آتا تھا کار میں جب یہاں خدمت کر رہا تھا، تو حضرت کے ایک نواسے ہوتے تھے، وہ فیض ٹاؤن میں کار میں آ کر چڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فیض ٹاؤن میں بچہ چڑھا، آ کر بیٹھا، بات بھی کیا، سلام بھی شاید کیا بچے نے داخل ہوتے ہی۔ وہاں سے جو حضرت مطالعہ شروع کیے بیدواڑی سے کتاب لے کر ہاتھ میں، یہاں آ کر اترے اور بچہ درسگاہ چلا گیا۔ حضرت پوچھنے لگے کہ بھائی وہ بچہ نہیں آیا؟ ہم نے کہا حضرت آیا، سلام بھی کیا، بیٹھا۔ تو حضرت جو ہے اس طرح مستغرق ہوتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں ان کے والد کا واقعہ ہے، لکھا جاتا ہے کہ وہ مطالعہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے خادم سے پانی مانگا تو ان کے والد نے کہا کہ بھئی علم تو میرے خاندان سے اٹھ رہا ہے۔ خادم سے کہا کہ پانی کی جگہ سرسوں کا تیل لے جا کر 2 گلاس میں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یا ان کا والد کا یا ان کے فرزند کا واقعہ ہے، انہوں نے وہ 1 گلاس تیل جو ہے سرسوں کا پی لیا۔ ان کے والد کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ مطالعے کا استغراق اس عالم کا تھا کہ جو ہے وہ تیل پینے کے بعد ان کے چہرے پہ اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہے۔ تو بہرحال میں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے، 1 منٹ شاید بڑھ جائے تو معذرت خواہ ہوں، حضرت علی میاں صاحب کے بارے میں ان سے متعلقین لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت کی سب سے بڑی صفت حضرت علی میاں صاحب کی استغنا، اس کے واقعات لکھتے ہیں۔ لیکن میں حضرت والا کو اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ سوچئے کہ اس وقت بہت سے علماء یہاں آئے ہوئے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تنخواہیں کم ہیں، معاشی مسائل ہیں، اس زمانے میں جب کوپن کے چاول میں لے کر آیا کرتا تھا، حضرت کو تیل جو ملتا تھا وہ لے کر آیا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی حضرت والا کو لوگ خاص طور پر جلسوں میں بلاتے تو اگر کوئی ہدیہ دے دیتا، اتنا حضرت جو ہے ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آئندہ کبھی تم میرے پاس مت آنا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں استغنا کا، حضرت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کے لیے اگر بتانا شروع کروں تو کافی لمبا وقت ہوگا۔ بہرحال آج کے اور کل کے اس پروگرام سے جو یادیں ذرا دھندلا گئی تھی، ذرا بھلاٹ آ گئی تھی ہمارے مولانا فصول اللہ صاحب کا اور ان کے رفقا کا، میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جزاک اللہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ جو شروع کیا اسے اس انداز میں لایا، اس سے بہت چیزیں جو ہے تازہ ہو گئی اور بہت اس سے انشاءاللہ اس کا اثرات آگے بھی رہیں گے۔ لیکن چونکہ آج کل موبائل اور نیٹ فری ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں، تو اس سلسلے کو زیادہ طویل نہ دیا جائے، پھر جو ہے جب ہو سکے مرتب انداز میں، مرتب تو ہے ہی، خاص طور پر موسم کی جو ستم ظرفیاں ہیں اس کا خیال رکھا جائے، ایسے موسم میں رکھا جائے کہ جس میں کسی کو بھی آتے ہوئے جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو، یہ ایک گزارش ہے۔ اور مقالہ نگار حضرات سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے مقالے بہت عمدہ تھے، لیکن یہ بات رہی کہ مقالوں کو انہوں نے تقریر کے انداز میں کیا، جس سے کما حقہ
ہم کمزور دماغ والے طلبا استفادہ نہیں کر سکے، اس چیز کی طرف بھی میں توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. انشاءاللہ اس دو انکارہ آئی مولانا کی طرف سے، اس پر غور کیا جائے گا. یہ بارشوں کا وقت ہے، یقیناً جو ہے آنے جانے والوں کو دقت ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ ہم سب اس سلسلے میں غور کریں گے اور ایسے ایام اس کے سلیکٹ کریں گے کہ اس سے آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور رہی بات دوسری رائے جو حضرت نے پیش کی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ غور کریں گے. اور میں ایک بات یہاں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مقالات کو لیں گے اور اسے کتابی شکل میں تیار کر کے انشاءاللہ اسے ہماری گروپ میں اور ہمارے فارغین تک پہنچائیں گے. آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں. اب رہی بات پیش کرنے والے کی کہ ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اس پر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارے اساتذہ میں مرشد صاحب موجود ہیں اور فی الوقت بڑی کتابیں اور بڑی جماعتوں کو پڑھانے والے استاد ہیں. بہت سارے فارغین ان کو نہیں جانتے، پرانے فارغین، لیکن جو نو فارغ طلباء ہیں، جو ہے 12-13 سال سے جو طلباء یہاں موجود ہیں، وہ طلباء ان کو جانتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس اجلاس کے سلسلے میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں. مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثرات کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ بیک وقت بہت ساری باتیں دل میں موجزن ہوتی ہیں، کبھی ان میں ترتیب قائم رکھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم انسانوں پر جو بہت سی خصوصی نعمتیں ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ بھی نعمت ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اچھے اساتذہ اور ہمیں اپنے بڑوں کی صحبت اور ان کی سرپرستی حاصل ہو جائے. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اگر ہم ذاتی طور پر اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھیں گے تو ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پر ہمیں ٹھوکریں لگیں گی اور ہماری سمت کو صحیح ڈگر پر لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم عاجز آ کر پتہ نہیں کیا فیصلے لیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں سے مربوط رہنا ہے، اور اگر یہ شکل بن گئی تو اس کو ہم نعمت سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس وقت میں ایک بات جو یہ الحمدللہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا کہ بڑے اچھے اساتذہ ہمیں نصیب فرمائے. اب یہاں مسجد میں آنے کے بعد حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اچھا مفتی بننا ہے تو اسے 20 سال کم سے کم کسی مفتی کی اور اعلیٰ درجے کے مفتی کی صحبت اختیار کرنی پڑے. یہ بات اس وقت جب ہم سنتے تھے حضرت سے بچپنا تھا تو بات سمجھ آتی نہیں تھی، اور ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ایسی شرط لگا دیتے کہ اس کا پورا ہونا تو مشکل ہے، آنا ہم بن سکتے ہیں. لیکن یہ قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیج دیا، اور وہ چیز اللہ پاک سے مانگے بغیر اللہ نے محض اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے وہ چیز عطا فرما دی کہ 13 سال سے میں مسلسل حضرت کی ماتحتی میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، اور بے علمی اور بے سرمایگی کے ساتھ جب تک کہ حضرت کا اس پر دستخط نہیں ہو جاتا ہے کسی بچے میں اطمینان نہیں ہوتا. اور جب بھی شروع ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں ایک طالب علم کے طور پر رنگ پرنٹ نکال کے حضرت کے پاس جاتا ہوں، حضرت اسلام فرما دیتے ہیں، تب خوشی خوشی واپس آتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں اپنے سے، اور اس وقت تک مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت اللہ نے دی ہے کہ 3 دعائیں شاید میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کرتا ہوں. اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، یہ 3 رٹ گئی ہے میری زبان پر جب بھی دعا ہوتی تھی. اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائیے. اس کی قدر کر لیجیے. اللہ مجھے پہلے توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی دے کہ
یہ ایک بہت سی چیزیں میں نے کہا کہ میں بات تو دینا نہیں چاہتا، نہ موقع ہے، لیکن اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہمیں حاصل ہے، اور آپ کو جو جوڑا گیا ہے وہ اسی لیے کہ جس درجے میں ہو سکے ہم مربوط رہیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہم اپنے سفر کو صحیح رخ پر لے جائیں، ورنہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہم کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اخیر میں حضرت مولانا سلیم صاحب، مفتی سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنے تاثرات پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آخری مرحلے کو پہنچ جائے گا اور اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ جامعہ ہادہ میں ابناء جامعہ کا 2 روزہ جو پروگرام ہوا، اس میں مکمل طور پر شرکت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ پروگرام سن کر اور جو مقالات پیش کیے گئے ان مقالات کو سن کر کے بھی بڑی خوشی ہوئی، اور میں اپنے علم میں کافی اضافہ بھی پاتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جو ابناء جامعہ کی جو مجلس عاملہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیات بھی عطا فرمائیں اور بہتر سے بہتر انداز سے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ابناء جامعہ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، میں اپنے دل میں بے انتہا خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ جمعے کے دن میں اپنے گھر میں تھا، میری اہلیہ محترمہ بار بار مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ آپ بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ واللہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو لاولد ہوں، لیکن میرے روحانی بچے 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال پہلے پڑھ کر کے مجھ سے گئے ہیں۔ آج آئندہ کل مجھے ان چہروں کو دیکھنا نصیب ہوگا، اور وہی میرے لیے صدقہ جاریہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 ولد صالح يدعو له۔ آپ ہمارے لیے اولاد صالحہ ہے۔ میری کوئی نسبی اولاد نہیں ہے، ہاں میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں میری روحانی اولاد ہے، یہی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، آپ کو اچھا لگنے کے لیے نہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ اور جو بچہ بھی آ کر مجھ سے ملا، الحمدللہ میں اس کی خیریت معلوم کیا، اور بہت ساری باتیں میں ان سے پوچھا، کیا کرتے ہو بیٹے، کیا مصروفیت ہے، کیا عمل کرتے ہو، سب معلومات میں نے لی۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بچوں کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں جامعہ ہادہ جب کبھی بھی اس قسم کے پروگرام منعقد کرے، آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اور میں ہمارے بڑے حضرت اقدس دامت برکاتہم اور ہمارے نائب محتمیم صاحب جناب حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام صرف 2 روزہ نہ رکھے بلکہ 6 روزہ رکھے، اور اس کے اندر 2 دن تو دینی معلومات کے سلسلے میں ہمارے ابناء کو معلومات شیئر کی جائے، پیش کی جائے، اور 1 روز ایسا ہو کہ جس میں ان کو دنیاوی لائن سے جو جنرل قسم کی معلومات ہے، نالج ہے، اس قسم کی بھی معلومات کو ان کے سامنے شیئر کیا جائے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ابناء جامعہ جب عوام کے درمیان کھڑے ہو بیٹھے ہو تو وہاں پر بدھو قسم کے ثابت نہ ہو، بلکہ باہوش ہو کر ان کے سامنے بات چیت کر سکے اور بصیرت کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر سکے۔ تو 1 روزہ اس قسم کے مقالات کا بھی ہونا چاہیے، اور سالانہ کے قریب اس وقت جس وقت تک یہ تمام کتابیں نصابی تعلیم بھی مکمل ہو جاتی ہے، رجب کے اواخر میں اس قسم کے پروگرام پیش کیے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت 250 طلباء نے شرکت کی ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آئندہ 500 طلباء ضرور شرکت کریں گے۔ اور آخر میں
میں بہت دل کی گہرائی سے بہت مسرت کا اظہار کرتا ہوں ہمارے مولانا نور اللہ صاحب اور مولانا خالد صاحب شموگا والے، اور اسی طریقے سے افضل صاحب، مدثر صاحب اور حضرت مولانا فصول اللہ صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ حضرت والا سے واقعتاً خاطر خواہ استفادہ کرتے ہیں، جس کا اثر میں نے 2 دن اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے، مرتب انداز سے انہوں نے پروگرام کو چلایا اور ختم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے اس پروگرام کو بے انتہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں حضرت والا کے حق میں بھی دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت والا کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں، اور ہمارے اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائیں، اور دین دنی رات چگنی ترقیات سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مالا مال فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ 1-2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا فصیح اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت والا کے مطالعے کا جو انداز اور جو حضرت کی کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، یقین جانیے کہ جو انسان ہزاروں کتابیں، ہزاروں صفحات لکھ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے لاکھوں صفحات کا مطالعہ کیا ہے۔ اب وہ ہمارے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی سہولت ہے، نہ ہی اتنی، اللہ معاف فرمائے، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ توفیق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لاکھوں صفحات کا مطالعہ ہمارا کم وقت میں ہو جائے، تو ایک رائے بلکہ ایک بات میں آپ کو دے کر بھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے حضرت کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت کی جو خلوت ہے، حضرت کی جو جلوت ہے، حضرت کا پڑھنا پڑھانا، ملاقات ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، بیان کی تقریر کا جو بھی اندازہ ہے، اگر ہم حضرت کی زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں لاکھوں صفحات کا مطالعے کا ایک عکس ہمیں نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ایک 2024 کی جو جماعت یہاں سے فارغ ہوئی ہے، ان کی طرف سے ایک تجویز ہے، ان کی خواہش ہے، میں نے حضرت سے اس کی اجازت بھی لی ہے، بلکہ مجھے آج صبح ہمارے رفیق محترم مفتی شیخ عمران نے کہا کہ آج بڑا اچھا ماحول ہے، موسم ہے، اپنا جامعہ جڑے ہوئے ہیں، اپنا جامعہ جڑے ہوئے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سب مل کر کے مولانا فصیح اللہ خان صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے اس رابطہ اپنا جامعہ کے صدر ہیں اور نائب محتمم ہیں، ہم سب کے سامنے مولانا کے لیے ایک اچھا اعلان کر دیں اور ان کے بارے میں سب کو آگاہ کر دیں۔ ایک نقشہ مفتی عمران صاحب کے ذہن میں تھا، انہوں نے مجھے پیش کیا، لیکن میں ہمت کر نہیں پایا، اس لیے بھی ہمت نہیں کیا کہ حضرت سے مشورہ نہیں کیا۔ حضرت کے مشورے میں بات لا کر کے کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، بلکہ ہمت سے کام ہوتا ہے، ورنہ تو ہمارے بس کی بات نہیں حضرت کو مشورہ کرے بغیر کوئی بھی فیصلہ لینا، ہم نے تو سیکھا بھی نہیں ہے، وہ ہمت بھی نہیں کر پاتے۔ ابھی ہمارے 2024 کے جو طلبہ ہیں جو فارغ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب جو رابطہ اپنا جامعہ کے صدر ہیں، ہماری دلی خواہش ہے کہ اب وہ نائب محتمم بھی ہیں، حضرت کے نائب ہیں، نائب محتمم بعد میں، بلکہ ہمارے سب ذہنوں میں دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت کے نائب ہیں، وہ ضمن نائب محتمم بن جائیں گے، بن گئے ہیں۔ تو ان کی خواہش ہے کہ حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب کے سر پر حضرت اقدس دامت برکاتہم کے ہاتھوں ایک دستار باندھی جائے۔ میں نے حضرت سے اجازت لی ہے تو حضرت نے بھی اجازت دی ہے۔ میں 2024 کے جو فارغ طلبہ ہیں جن کی خواہش ہے، بلکہ خواہش تو سب کی تھی مگر آپ نے ہمت کی، ارادہ کیا ہے، آپ اوپر تشریف لائیں اور حضرت دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب کے سر پر آپ دستار باندھیں۔ آپ کے مولانا فصیح اللہ صاحب بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستار کس نوعیت کی ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ محنت تو اسی ہے، کھڑے ہونے کے دستار رابطہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ میں اس قابل نہیں
لیکن پھر بھی صرف دستار حضرت کے ہاتھ سے بازو میں آ جاؤ، بازو میں آ جاؤ۔ حضرت کے ہاتھ سے دستار، یہ بھی میری سعادت ہے۔ ہم کو بھی فخر ہے کہ آپ کے سر پر حضرت دستار باندھ رہے ہیں۔ طبیعت کے ناساز بیٹھنے نہیں ہوتا، ٹھنڈے نہیں ہوتا، رات رات بیچارے جاگ رہے، لیکن اپنا جامعہ کے جوڑ کو کامیاب کرنے کے لیے محنت لگا دے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ابھی حضرت والا کی جو تشویش اور حضرت والا کے دل میں اپنا کے لیے اور امت کے لیے جو فکر ہے، اس کا نتیجہ تھا کہ رابطہ اپنا جامعہ بنا، پھر جو ہے طلبہ اکرام تشریف لائے اپنا جامعہ، اور اساتذہ نے اس کے لیے محنت کی، اور تمام طلبہ کو چھٹی دے دی گئی سوائے 200 طلبہ کی، اور وہ جو ہے دن رات خدمت میں رہے۔ ان کے تمام کے لیے ایک شعر پیش خدمت ہے۔ حضرت کا کہنا ہے کہ آئندہ مجلس میں ایک مشاعرہ بھی ہونا چاہیے۔ رونق محفل بنے وہ اس سلیقے سے کہ بس، رونق محفل بنے وہ اس سلیقے سے کہ بس، جلسے ابنا ان کی برکت سے گلستہ ہو گیا۔ اس کے شاعر حضرت ہی ہے غالب۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشیوں کے ساتھ اور بہت ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ یہ پروگرام مکمل ہو رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ اس کو مکمل کرو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ چلتا رہے، 3 دن نہیں، 4 دن چلتا رہے، 5 دن چلتا رہے۔ بہت اچھا ماحول ہے جامعہ میں، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، لیکن غالب میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے دل کی حالت بھی یہی ہوگی۔ میں ابھی میرے ساتھی طیب ملنے آئے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہ رہے، لیکن مجبور ہیں، ان کو جانا پڑ رہا ہے، ان کی ٹکٹ بنی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، یقیناً تمام حضرات کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرتے ہوئے اس رابطے سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ اس میں بہت فائدے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے فوائد آپ کو فوری طور پر محسوس نہ ہو، لیکن یقیناً اس کے فوائد آپ کو محسوس ہوں گے۔ آپ جو ہے اس سے جڑے رہیں، اور ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ یہ پروگرام ہوتا ہے، کافی محنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافی جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو عجیب لگے گا کہ ہمارے جو حضرت ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں، یعنی ہم خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سروں پر ان کو رکھا ہے اور تعدیر قائم رکھے، آمین۔ تو حضرت نے، آپ عمر فاروق صاحب سے تصدیق کر سکتے ہیں، عمران صاحب سے تصدیق کر سکتے ہیں، مولانا نور اللہ صاحب سے تصدیق کر سکتے ہیں، آپ کو حضرت دیکھنے کے لیے تقریباً 10 سے 15 مرتبہ ہمارے سے کہا حضرت نے کہ بھئی وہ ابنائے جامعہ کا پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ درمیان میں 2 سال کی طویل مدت یہ پروگرام نہیں ہو سکے، کئی عجیب حالات کی وجہ سے، ایک تو والدہ کی طبیعت کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لیکن حضرت جو ہے بار بار متوجہ کرتے رہے کہ بھئی آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ پروگرام کیجئے۔ پھر جو ہے مجھے کہا ابا نے، پھر جو ہے مولانا عمر فاروق صاحب سے کہا، مفتی عمران صاحب سے کہا، نور اللہ صاحب سے کہا، یہاں کے فارغین سے کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہے،
یہ آپ سے محبت ہے. ایک والد کو اپنے فرزندوں سے جو محبت ہوتی ہے, اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے, وہ اس کا نتیجہ ہے. وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ سال میں کم سے کم میرے بچے میرے سامنے ایک مرتبہ نظر آ جائیں, میں سال میں ایک مرتبہ ان کے چہرے دیکھ لوں, ان کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے آپ کو بھی جو ہے اس کے بہت فائدے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم جب بھی آپ لوگوں کو یاد فرمائیں, دیکھیں حالات الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو, بارش کا موسم ہے آپ آ جائیں اور آپ کو تکلیف ہو, یہ تو نہیں چاہتے ہم. کبھی ضرورتاً مشورے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو ہے انہی ایام میں ہم کریں گے. کئی حالات ہوتے ہیں. اس سال جو ہے یہ موقع آیا, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو ہے کوئی اور موقع ہو اجلاس کا. اس لیے جو ہے جب بھی ہم یاد کریں حضرت کے لیے جو ہے آپ حضرات 2 دن یا 3 دن کا یا 1 دن کا پروگرام, اس مرتبہ تو ہم نے جو ہے بڑی کوشش کر دی اور بڑی ہمت کر دی اور 2 دن کر لیا, ورنہ تو 2 دن کا پروگرام کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. پہلے تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور ہمارے اساتذہ سب مل کر ہم مشورہ یہ کرتے تھے کہ بھئی 1 دن کا پروگرام کرو, صبح آئیں گے شام چلے جائیں. لیکن اس مرتبہ ہمارے مولانا عمران صاحب, عمر فاروق صاحب, حماد صاحب, جواد صاحب, ہمارے اساتذہ, ہمارے اسی طرح ظہور صاحب, ان سب نے کہا کہ نہیں 1 دن کافی نہیں ہوگا, 2 دن کا ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ 2 دن کا پروگرام ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ 3 دن کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ 3 دن کا پروگرام کرنے کی ہم کوشش کریں, لیکن آپ کو تیار رہنا ہے. ہم تو ارادہ کر لیں گے, آپ کا ارادہ اصل ہے. اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. کیا 3 دن کے پروگرام کے لیے تیار ہے؟ 3 دن کے رابطے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ یہ 3 دن کا رابطہ نہیں بلکہ عمر بھر کا رابطہ ہوگا. انشاءاللہ ہم عمر بھر ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. میں ہمارے بہت قریبی ساتھی بلکہ دوست میرے عزیز مولانا امین افسر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم روئیں یا ہنسیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ملے جلے جذبات ہیں. اور ہنسنا, خوشی سے ہنسنا اور دل کی خوشی جس کو ہم الفاظ میں نہیں ذکر کر سکتے, وہ اس لیے ہے کہ ہم 2 دن سے حضرت کے ساتھ ہیں اور اپنے مشفق اور مربی اساتذہ کرام کے ساتھ ہیں. اور رونا اس لیے آ جائے گا یا ہم ضرور روئیں گے شاید کہ اب ہم چند گھنٹوں میں یا چند لمحوں میں جدا ہو جائیں گے جسمانی اعتبار سے, پھر معلوم نہیں کتنے ماہ میں اور کتنے سال میں حضرت سے ملنا ہو. حضرت کی یہ خواہش اور تمنا بہت زیادہ رہتی ہے کہ میرے بچے میرے پاس آئیں. حضرت والا نے واضح الفاظ میں اس بات کو بار بار ظاہر کیا ہے, انما انا لکم مثل الوالد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عکس ہم نے حضرت والا کے اندر دیکھا. ہمارے پیش رو بہت ہم سے سینئر جناب مولانا یوسف صاحب مانگنی روڈ یہاں مجمع میں موجود ہوں گے. انہوں نے ہم سے تقریباً 8-9 سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا حضرت والا کی محبت طلبہ سے کیا ہوتی ہے. مختصر سا واقعہ ہے لیکن دل کو چھو لینے والا, کہ سفر میں وہ 1 سے زائد بار حضرت کے ساتھ رہے ہیں اور ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت نے ان کو اپنے ہاتھ پر, جیسے باپ اپنے بچے کو سلاتا ہے نا, ایسے سلایا اپنے ہاتھ پر. مولانا یوسف صاحب مانگنی روڈ اس کی تصدیق کریں گے. ہم میں سے اکثروں کا یہ حال ہے کہ ہم شاید حضرت کے پاس اس لیے نہیں آتے یا حضرت سے رابطہ اس لیے نہیں کرتے کہ بڑے حضرت اور حضرت کا رعب اور جلال ایسا ہے, پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں ڈانٹتے. دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں, میں کیا الفاظ آپ سے کہوں, دوستانہ اور جو ہے عامیانہ لفظ میں آپ کے لیے یہاں استعمال اپنے اساتذہ کی موجودگی میں نہیں کر سکتا, ورنہ میں ضرور کرتا, دل چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا بالکل وہی ہے. سیرت طیبہ میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دور سے کوئی دیکھتا یا پہلی بار دیکھتا تو بہت رعب اس پر چھا جاتا. جب وہ آپ سے قریب ہوتا
تو ایسے ہو جاتا کہ بالکل گھل مل جاتا اور اسے محسوس ہونے نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک باروب شخصیت ہیں. وہ ایسے لگتا کہ وہ بچہ ہے حضور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہے. صحابہ کی سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں. ہمارے لیے حضرت والا جو ہے ایسے ہی ہیں. والد رسول جو حقیقت میں والد رسول ہوتے ہیں ان کی ایسی ہی مثال ہوتی ہے. اس لیے رعب اور جلال کا ڈر اپنے دل سے نکال کے احترام کی حد تک اس کو باقی رکھیں، لیکن محبت جو حضرت والا کا ابنائے قدیم کا عظیم اور اولین مقصد ہے اس کو جو ہے آپ سر فہرست رکھیں اور بار 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 حضرت والا کی خدمت میں آتے رہیں. یہی ہمارا اس وقت کا سرمایہ ہے، یہی ہمارا جو ہے سب سے بڑا مقصد ہے ابنائے قدیم کے اس اجلاس کا. مولانا فضیل اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا جانے کا دل نہیں کر رہا ہے. واقعی آپ نے سچ بات کہی کہ جانے کا قطعاً دل نہیں کر رہا ہے. میں نے فیصلہ کیا تھا اپنے بارے میں کہ عشاء بعد نکلوں گا. اب آدھے گھنٹے میں بدل گیا میں کہ میں 10 بجے نکلوں گا. اب کی یہ رپورٹ ہے کہ میں 11 بجے نکلوں گا. اب معلوم نہیں آئندہ کیا ہو. مولانا نے بالکل دل کی بات کہی کہ ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے. حضرت اقدس اور حضرات اساتذہ کرام کی محبت ہمیں یہاں رکنے پر مجبور کر رہی ہے، لیکن ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں کہ گئے بغیر کام بھی نہیں بنے گا. اس جنگل میں اکیلا ہے، اسے جانے دو، کیا خوب گزرے گی جب دل بیٹھیں گے دیوانے دو. اور آخر میں مولانا ہی کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا فضیل اللہ صاحب کی سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. والسلام. میں اخیر میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا، میرے ساتھیوں کا اور میرے شاگردوں کا، عزیز طلباء کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ میری آواز پر اور ہمارے مجلس عاملہ کی آواز پر آپ سب حضرات تشریف لائے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح میں مولانا ظہیر صاحب کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ ان کی ٹیم نے یہاں مستقل رہ کر ہمارے ابنا کی خدمت کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا حافظ سہیل صاحب اور اسی طرح بلکہ مجلس عاملہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس پروگرام کو جو ہے بہترین انداز سے مکمل کیا. اور بلکہ یہ حضرات ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. مدرسے کے تمام معاملات میں جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو ہم کال کر لیں تو یہ سارے حضرات جڑ جاتے ہیں. ایسے جڑتے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، یعنی یہاں جو پڑے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے. جبکہ ہر آدمی اپنے ساتھ اپنا ایک ادارہ رکھتا ہے اور اس کی بہت ذمہ داریاں ہیں، بلکہ ایک ایک آدمی ایک ایک علاقے پر حاوی ہے. اتنی ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود ہمارے اس کام میں یہ ایسے جڑے رہے کہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، بس یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح ہمارے اساتذہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے ہمارے ابنائے جامعہ کے اس پروگرام کے لیے کافی محنتیں کی اور جو ہے کافی خدمات انجام دی. میں آخر میں والد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمیں نصیحت فرما دیں اور اپنی مستجاب دعاؤں کے ساتھ اس اہم اجلاس کو مکمل فرمائیں. مولانا فضیل اللہ صاحب ایک چٹھی آئی ہے آپ کے شاگردوں کی طرف سے. ان کی خواہش ہے کہ آپ کی ایک مختصر نعت ہو جائے، چند اشعار ہو جائے. یہ خواہش ہے، امید ہے کہ آپ قبول بھی فرمائیں گے. حضرت والا اجازت بھی دیں گے. انشاءاللہ جی. اس بات کا کی اطلاع کر دینا مناسب سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ یہاں بہت سارے جو ہے شہر سے متعلق احباب بھی ہیں. ہمارے مدرسے میں حضرت کی ماہانہ ایک مجلس ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے سب کے علم میں ہو سکتا ہے کسی کے علم میں نہ ہو، کسی ایک کے علم میں نہ ہو. میں اس ایک آدمی کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں بہت ہی پروقار انداز سے ماہانہ ایک مجلس ہوتی ہے، اصلاحی مجلس، اور اس میں آپ حضرات کا آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک رابطے کی شکل ہے. رابطے کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ ہر ہفتے حضرت سے استفادہ کر سکتے ہیں شہر میں بیدواڑی آ کر.
اور لیکن بیدواڑی آنا مشکل ہے، دور دراز کے علاقوں سے آنا ہے، اگر ایسے حضرات ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ ایک دن کے لیے آپ آ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ہمارے فارغین سے گزارش کرتا ہوں اور خاص طور پر ان احباب سے جو شہر میں رہتے ہیں کہ وہ احباب ماہانہ مجلس میں ضرور آئیں، بلکہ آپ پہلے ہی سے پلان کر لیں۔ ہم جو ہے تقریباً 15 سے 20 دن پہلے اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ماہ کی دوسرا جو ہفتہ ہوتا ہے سنیچر، اس میں مجلس طے ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے یا کینسل کیا جائے، ورنہ تو عموماً ہر ماہ کی دوسری جو سنیچر ہوتی ہے اس میں اصلاحی مجلس ہوتی ہے حضرت کی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ عشقیہ اشعار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے اشعار ہیں۔ محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، سلے میں بس ایک نظر چاہتا ہوں، محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، سلے میں بس ایک نظر چاہتا ہوں، محبت کا تم سے میرا کوئی محبوب تم سا نہیں ہے، میرا کوئی محبوب تم سا نہیں ہے، تمہارے ہی دل پہ بسر چاہتا ہوں، تمہارے ہی دل پہ بسر چاہتا ہوں، محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، سلے میں بس ایک نظر چاہتا ہوں، نکل جائے دل سے یہ لیلائے فانی، نکل جائے دل سے یہ لیلائے فانی، میں مولا کی جانب سفر چاہتا ہوں، میں مولا کی جانب سفر چاہتا ہوں، محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، سلے میں بس ایک نظر چاہتا ہوں، میں محبوس قید محبت ہوں ہمدم، میں محبوس قید محبت ہوں ہمدم، میں ہرگز نہ اس سے مفر چاہتا ہوں، میں ہرگز نہ اس سے مفر چاہتا ہوں۔ اس کی تشریح آپ کا حق ہے، آپ فرمائیں، اس محض اس شعر کی تشریح فرمائیں۔ میں محبوس قید
ہرگز نہ اس سے مفر چاہتا ہوں. میری آواز صاف نہیں دے رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں. دعا کر لیں گے، وقت کافی ہو گیا، نصیحتیں بھی ہو گئی، تاثرات بھی آ گئے، تبصرے بھی سن لیے گئے، مقالات بھی پڑھ لیے گئے. یہ سب ہونے کے بعد اب کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور آخر میں اشعار بھی سنا دیے گئے. اب اس کے بعد باقی رہا تو ایک ہی کام رہا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا. بندوں نے بندوں کو سنایا، بندے بندوں کی طرف متوجہ ہوئے. اب آخری کام یہ ہے کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ. ہمارا ہر کام اور ہماری ہر چیز اللہ سے وابستہ ہے. کوئی کام اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر، اس کی اعانت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ جو بھی اجلاس ہوا، اس کے اندر جو کچھ کے عزائم کیے گئے، مقاصد کو بروئے کار لانے کی کوششیں کی گئی، ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. ہماری دنیا بھی بنا دے، ہمارا دین بھی بنا دے. ہمارے مقاصد اور عزائم کو سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. لہذا دعا کی جاتی ہے. آپ سب حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل کے ساتھ دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ، تمام گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ، جو ہم سے گناہ ہو گئے اور ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ صدق دل کے ساتھ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے. ظاہری گناہوں کو بھی بخش دیجئے، باطنی گناہوں کو بھی بخش دیجئے. اے اللہ، انفرادی گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور ہم سب کو مجلہ مصفہ بنا دیجئے، پاکیزہ بنا کر اے اللہ اپنے دربار میں اے اللہ منہ دکھانے کے ہم کو قابل بنا دیجئے. اے اللہ، اس اجلاس کو کامیاب فرما. اے اللہ، ابنائے جامعہ مختلف علاقوں سے اپنی خدمات کو اور اپنے مختلف کاموں کو آگے پیچھے کر کے اے اللہ امت کا درد لے کر یہاں جمع ہوئے. اے اللہ، اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے، آپس میں تعارف کے لیے جمع ہوئے. اے اللہ، اپنی خدمات کا ایک دوسرے سے اے اللہ تعارف کرانے کے لیے جمع ہوئے.
اور ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے. اے اللہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم زندگی کریں اور اللہ آپ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کے قابل بنے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے امت کی اصلاح کی فکر کرے. اے اللہ آپ کے قرآن کی اشاعت کی مجلسیں قائم کرے. آپ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے لیے مجالس قائم کرے. اے اللہ امت کی اصلاح کے لیے ان کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے اے اللہ مجالس قائم کرے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے دین کی اشاعت کے لیے اے اللہ آپ کے علم کی اشاعت کے لیے مکاتب اور مدارس قائم کرے اور ان کی اصلاح کر کے اے اللہ امت کے اندر دین کی بیداری پیدا کرے. اے اللہ اس کے لیے یہاں پر جمع ہونے کا آپ نے موقع عطا فرمایا. اے اللہ آپ کا بڑا شکر ہے. اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس اہم ترین مجلس کے لیے ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی مجلس عاملہ کو توفیق عطا فرمائی. اے اللہ کچھ چیزیں ذہن میں آپ نے ڈالی اور اس کے مطابق کام کرنے کے لیے یہاں پر ہم کو جمع فرمایا. اے اللہ اچھے انداز سے کچھ کام کیا گیا لیکن اس کے اندر نقائص بھی بہت ہے. اے اللہ اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں. اے اللہ پوری توجہ نہ ہو سکی ہوگی, پورے طور پر جڑنا نہ ہو سکا ہوگا, پورے طور پر استفادہ نہ ہوا ہوگا. اے اللہ اس کو معاف کرتے ہوئے جو کچھ کے اب تک کیا گیا اے اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو کامیاب فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بھی جڑے رہے اور آئے اور گئے اور جانے والے ہیں اے اللہ سب کو یہاں سے ایک پیغام لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر قرآن اور حدیث کی اشاعت کی فکر عطا کر دیجیے اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے اندر ایک رابطہ پیدا فرما. اے اللہ اس کے اندر ایک حسن ارتباط پیدا فرما دیجیے جس سے کہ بہت آسانی کے ساتھ امت کی اور ملت کی اور ملک کی آسانی کے ساتھ ہم خدمت کر سکے. اے اللہ جتنے موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی اور جتنے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا اور جو رہ گئے اے اللہ آئندہ ان کو بھی لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور جو اس وقت میں لائے گئے ہیں موضوعات ان سارے موضوعات کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسے سمجھنے کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ اس کو کرنے کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کا بھلا فرما. اے اللہ آج امت سسک رہی ہے. اے اللہ بعض لوگ بھٹک رہے ہیں. اے اللہ ارتداد کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر دیجئے کہ آپ کے دین کی ہم اشاعت کر سکے, آپ کے دین کی حفاظت کر سکے, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر سکے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کر سکے. اے اللہ مختلف گمراہ فرقے امت کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں. اے اللہ دین محمدی سے ان کو نکال رہے ہیں. اے اللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان سب کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما, ان کے یقین کے اندر بڑھوتری کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے اعمال کو اخلاق کو بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام کاموں میں اے اللہ برکت عطا کر دیجئے. اے اللہ امامت میں برکت عطا فرما, خطابت میں برکت عطا فرما. اے اللہ مختلف دینی دعوتی کاموں کے اندر برکت عطا فرما, ملی خدمات کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان سب کے اندر روح ڈال کر اے اللہ ان سارے کاموں کو جاندار بنا دیجئے. اے اللہ ان سارے کاموں کو شاندار بنا دیجئے. اے اللہ اس کے ساتھ مقبول بنا دیجئے اور آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیجئے, آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دیجئے, آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق تمام کاموں کو حسن انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, ہمارا یقین بھی کمزور ہے, ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں, ہمارے اخلاق بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں لیکن آپ تو قوی ہی قوی ہے. اے اللہ آپ اپنی قوت قاہرہ سے, اے اللہ آپ اپنی طاقت باہرہ سے, اے اللہ
آپ اپنی حکمت بالغہ سے اے اللہ ہم سب کو حسن عمل عطا کر دیجئے، ہم سب کو حسن ایمان عطا کر دیجئے، اے اللہ حسن اسلام عطا کر دیجئے، اے اللہ حسن خدمت عطا کر دیجئے، تمام کاموں کو اچھے طور پر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جامعہ کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ اس کے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما، جو لوگ طالب علم پڑھ کر چلے گئے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو موجود ہیں اور پڑھ رہے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو بھی آئندہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر فیلڈ کے اندر ہر میدان کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں زندگی چاہیے، آپ کے دین کی اشاعت کے لیے ہمارے اندر ہمیں قوت چاہیے، اے اللہ آپ کے دین کو مختلف جگہ پر اے اللہ پھیلانے کے لیے ہمارے اندر اے اللہ حکمت چاہیے، اے اللہ ہمیں بصیرت چاہیے، اے اللہ ہمیں قوت بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں حکمت بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرما، اے اللہ سب آپ ہی کی توفیق سے مل سکتا ہے، اگر آپ نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارا عمل کام نہیں آئے گا، ہمارا علم کام نہیں آئے گا، اے اللہ ہماری کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اے اللہ آپ کی توفیق چاہتے ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، اے اللہ آپ سے التجائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس اہم ترین اجلاس کو اے اللہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے قائم کیا گیا، اے اللہ ان مقاصد میں اے اللہ ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے بھرپور توفیق عطا فرما، اس کے لیے بھرپور صلاحیت عطا فرما، اس کے لیے بھرپور حکمت عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے بھرپور بصیرت عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے وسائل پیدا فرما، اے اللہ اس کے لیے کام کرنے کے مختلف اسباب پیدا فرما، یہ سب آپ ہی کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اے اللہ ہم سے کام لے لیجئے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے کام میں لگا لیں، آپ اپنے دین کی خدمت میں لگا لیں، آپ اپنی ملت کے کاموں میں ہم کو لگا لیں، اے اللہ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں ہم کو لگا لیں، اے اللہ ہماری اس آواز کو قبول فرما لیجئے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام ابنائے جامعہ کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کے لیے اے اللہ یہ ساری بصیرتیں، یہ ساری حکمتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دین کو زندہ کر دے، اے اللہ اشاعت دین کی فکر ہم کو عطا ہو جائے، اے اللہ یہی آپ سے مانگ ہے، اے اللہ یہی ہماری آواز ہے، یہی ہماری دعا ہے، اے اللہ اس کے ساتھ بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں شفا عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو اساتذہ ہمارے جا چکے، جو مشائخ اے اللہ مرحوم ہو چکے، اے اللہ جو علماء دنیا سے پردہ فرما چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ان کے لگائے ہوئے اے اللہ پودے کو اے اللہ پروان چڑھا، اے اللہ ان کے اداروں کو قبول فرما، ان کے اداروں سے ہونے والی خدمات کو اے اللہ دور دور تک پھیلا، ان کے فیض کو عام اور تام فرما، اے اللہ ہمارے مدرسے کے بھی جو اساتذہ یا جو ہمارے اراکین اے اللہ یہاں سے منتقل ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ میری اہلیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے مشائخ کی مغفرت فرما، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے بڑوں کی مغفرت فرما، میرے خاندان کے بڑوں کی مغفرت فرما، اے اللہ یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کے والدین میں سے جو جا چکے یا ان کے بڑوں میں سے جو جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں اے اللہ ان کو صحیح سلامتی عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے صحت اور عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ دیر تک ان کے سائے کو برقرار فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ بچوں کو دین کے اوپر قائم فرما، اے اللہ ان کو عالم بنا، ان کو فاضل بنا، اے اللہ اسی لائن میں ان کو لگا، اسی لائن کے اندر ان کی زندگی اے اللہ پوری ہوتی رہے اور تیرے دین کی خدمت کے لیے ان کی زندگی کا ہر سانس چلے، اے اللہ ہر قدم اٹھے، ہر ہاتھ آگے بڑھے، اے اللہ ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ دعائیں ہماری قبول فرما، جب تک زندگی ہو اے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما، اے اللہ آج بڑے خطرات ہیں، اے اللہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ شیطان ورغلا رہا ہے، اے اللہ شیطان پریشان کر رہا ہے،
نفس اندر سے ورغلا رہا ہے، اے اللہ مختلف قسم کے فرقے، باطل فرقے اے اللہ ہم سب کو ورغلانے میں مشغول ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکات کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام خدام دین کی حفاظت فرما، جہاں کہیں ہو اور کام کر رہا ہو اے اللہ اس کام کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان سب کا حصہ عطا فرما اور ان سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعا کو محض اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔